رزق کو نہیں جانے گا. وَلُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح سے طاہر کروں گا جس طرح سے طاہر کرنے کا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پروردگار نام ہے اس ذات پاک کا جو کسی چیز کے لیے ارادہ نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے. یعنی آسمان کے شامیانے بنانا ہوا تو ارادہ نہیں کیا، زمین کے طبقات کو بنانا ہوا، خلق کرنا ہوا تو اشارہ نہیں کیا، آفتاب و مہتاب کے کنڈینوں کو روشن کرنا ہوا تو ارادہ نہیں کیا، سمندروں کو روانی و طغیانی عطا کی تو ارادہ نہیں کیا، درختوں کو شجر و شمر سے نوازا تو ارادہ نہیں کیا، گلوں کو خوشبوؤں سے نوازا تو ارادہ نہیں کیا، بلبلوں کو جہجہاٹ سے نوازا تو ارادہ نہیں کیا. بلکہ یہ کون سی بات ہے جس کے لیے اللہ ارادہ کر رہا ہے؟ کیونکہ آسمان بنانا ہوا تو کہا کن فیکون بن گیا، زمین کا فرش بچھانا ہوا تو کہا کن فیکون بس بچھ گیا، سمندروں کو روانی اور طغیانی عطا کرنی ہوئی تو کہا کن فیکون، سمندروں کو روانی اور طغیانی عطا کر دی. لیکن انما یرید اللہ، آج اللہ ارادہ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. تو آج اللہ اس چیز کے لیے ارادہ کر رہا ہے. تو اب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آسمانوں سے بلند ہوگا، سمتوں کی کشادگیوں سے زیادہ ہوگا، وسیع ہوگا، زمین سے گہرائیوں سے زیادہ ہوگا، سمندروں کی روانی اور طغیانی سے احسن تر ہوگا. بے شک بھائی اللہ ارادہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو کن فیکون کہنے والی ذات ہے. اور ارادہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عجیب ارادہ ہے کہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، کہ اہل بیت تمہارے قریب رزق کو نہیں جانے دوں گا. اب ذرا انصاف سے بتائیے اہل بیت اور رزق کا تعلق کیا ہے؟ جہاں اہل بیت ہو وہاں رزق کا تصور نہیں ہے. بھائی اہل بیت وہ ہیں کہ اگر چاہے گھر میں رہیں تب بھی اہل بیت، مسجد میں رہیں تب بھی اہل بیت. بھائی مسجد کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کروائے گئے، اہل بیت کے لیے نہیں. معلوم ہوا مشیت نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت کا گھر بھی مسجد ہے اور مسجد اہل بیت کا گھر ہے. تو جب جس کے گھر مسجد کے مطابق ہوں تو وہاں اس کا تصور کیسا؟ اللہ نے یہ ارادہ کیا لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اہل بیت تمہارے قریب. دیکھیے ہر شب جمعہ کو آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اہل بیت تمہارے قریب رزق کو نہیں جانے دوں گا. اور ترتیب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک دن ذوق محسوس ہوا اور آئے درے سیدہ پہ اور کہا بیٹی کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں، ذرا وہ چادر لے آؤ. گھر میں رکھی ہوئی عام سی چادر تھی، جناب فاطمہ لے کے آئی، کہا کہ میں لیٹتا ہوں آپ اڑھا دیجئے. جناب فاطمہ نے وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ کائنات کو اڑھا دی. آپ لیٹ گئے، بھائی بیٹی کے گھر میں سے لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی، امام حسن آئے، دیکھا نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے، لیکن معصوم تھے، رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا. دیکھا نہیں نہ رسول بولے، خوشبو کو محسوس کر کے کہا مادر گرامی ہے نانا جان. ماں نے کہا ہاں میرے لفظ جگر چادر کے نیچے ہے. آئے سلام کیا اور ترتیب آپ جانتے ہیں اور اجازت لے کے چادر کے نیچے داخل ہو گئے. تھوڑا لمحہ اور گزرا تھا، امام حسین اسلام آ گئے. وہی انداز ہے، خوشبو رسالت سے احساس ہوا، پوچھا جواب ملا، سلام کیا، اجازت لی، چادر کے نیچے آئے. حضور ایک گھر میں رہنے والی عام چادر کے اندر، امام حسن آئے، امام حسین آئے. تھوڑی دیر اور گزری تھی، مولائے کائنات دیکھیے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے اور ہر شب جمعہ ہر جمعرات کو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور آخر میں جناب فاطمہ زہرا لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی عام کی چادر تھی، حضور اوڑھ کے لیٹے تھے، امام حسن امام حسین بچے تھے، چھوٹے تھے، آ گئے شریک ہو گئے چادر میں. لیکن جب مولائے کائنات دیرے کے ساتھ آئے، جناب فاطمہ زہرا دیرے کے ساتھ آئی، تو اب تعجب ہے اس چادر کے اوپر کہ نہ کسی کا ہاتھ باہر نکلا نہ کسی کا پیر باہر نکلا. اب آپ غور کیجیے کہ چادر کی کرامت تھی، چادر کا معجزہ تھا یا یہ پنجتن کا معجزہ تھا کہ جب اعلیٰ
تو اتنا الگ تھے اور جب اکٹھا ہوئے تو ایک چادر کے نیچے آ گئے. صلوات میں اب جب آسمان کے نور گیا ہے تو وہاں فرشتوں کی سطح منتشر ہو گئی. جو رکوع میں تھے وہ کھڑے ہو گئے, جو تسبیح میں تھے وہ یمین و یسار دیکھنے لگے, جو سجدے میں تھے اٹھ کے بیٹھ گئے. اب ہر ایک سردار ملک جبریل کے پاس ہاتھ جوڑ کے, یا جبرائیل کیا ہو گیا؟ آج تک آسمان سے زمین پہ نور جاتا تھا, سورج سے روشنی زمین پہ گئی, چاند سے روشنی زمین پہ گئی, ستاروں سے روشنی زمین پہ گئی, اہل بیت کی روشنی آسمان سے زمین پہ بھیجی گئی. نور خدا پہلے آسمان پہ چمکا پھر زمین پہ بھیجا گیا, لیکن آج زمین سے آسمان پہ نور کہاں سے آیا؟ اب جبریل بھی حیران, دیکھا تو ایک چادر ہے اور اس سے نور ساطع ہو رہا ہے. پریشان جبریل. تو جبریل نے کیا کیا؟ ہاتھ جوڑ کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اے میرے پروردگار, یہ کون لوگ ہیں؟ اے میرے پروردگار, یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئی. میں کہوں گا اے جبریل, تو کسے نہیں پہچانتا؟ بھائی رسول کے پاس روز وہی لے کے آتا تھا, سیدہ کی چکی جبریل چلاتا تھا, حسن و حسین کے جھولے جھلاتا تھا, علی کی شاگردی کرتا تھا, کسے نہیں پہچانتا تھا. جبریل کسے نہیں جانتا. عجب نہیں جبریل کہے کہ جب بھی گیا تو نور کے ایک جز کو دیکھا, جب بھی گیا ایک ٹکڑے کو دیکھا. جب یہ نور ایک پل بن گیا, 5 تن پنجتن ہو گئے تو جبریل محض حیرت ہو گیا. تو جب پنجتن کو جبریل نہ پہچان سکا تو حضرت مولانا کی کیا حیثیت ہے؟ نعرہ حیدری, آواز بلند کرو. کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ نور نہیں تھے, حضور کو نور نہیں مانتے رسول خدا. پھر کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے تھے جیسے ہم تھے. اچھا آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہم جاہل تھے پہلے, ہماری تاریخ گواہ ہے. اور قرآن بھی سورہ جمعہ میں 3 پارے میں اعلان کر رہا ہے, بآواز فصیح, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا قبل لفی ضلال مبین. کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے امیوں میں ایک رسول بنا کے بھیجا. دیکھیے غور کیجیے گا, کیوں کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں؟ ایک تو نور سے. اور عجب ظلم ہے خدا کی قسم مسلمانوں کا کہ دنیا کی جتنے قومیں ہیں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, مجوسی ہوں, وہ اپنے رہبر کو ان کے مقام سے بڑھا کے بتاتے ہیں. جتنے اپنے رہبر کو ان کے مقام سے بڑھا کے شو کرتے ہیں, لیکن مسلمان اپنے رہبر کو ان کے مقام سے گرا کے شو کرتا ہے. بھائی وہ پتھر ہے, وہ انسان ہے, ان کو بھگوان اور ایشور کا درجہ دے دیا, لیکن جو حقیقت میں رسول ہے اس کو اپنے جیسا بنا دیا. اب اس پہ ظلم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ رسالت کو امامت سے کمتر سمجھتے ہیں. میں نے کہا نادان میں کیا کروں, یہ تو آپ ہی کی پالیسی ہے. آپ نے رسول کو اتنا نیچے گرایا کہ علی خود بخود بلند ہو گیا.